الرجیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من امته الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وَأَكْرَمْنَا بِوِلَایَةِ وَصِیِّهِ الَّذِی رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَینِ وَشَرَّفْنَا بِحُبِّ الزَّهْرَاءِ أُمِّ السِّبْطَینِ الَّتِی فُضِّلَتْ عَلَى النِّسَاءِ الدَّارَینِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَاقِینَ عَلَى مُصَابِ الْحَسَنِ وَالْحُسَینِ وَتِسْعَةٍ مِّن ذُرِّيَّةِ الْحُسَینِ علیہم الصلاۃ والسلام ما دام طلوع النیرین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا دائمۃ باقیۃ متوالیۃ متکاثرہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال امامنا الباقر علیہ السلام انما شیعۃ علی هم المتباذلون فی ولایتنا والمتحابون فی المودتنا والمتظاہرون فی شیعتنا لأحیاء امرنا صلوات پڑھنے پر محمد عزیزان سید الشہداء مظلوم کربلا کے ماتمداروں، ماہ عزا ماہ عشق کا تیسرا دن اور ہم اور آپ جمع ہوئے، ایک بات کا احساس تو سب کو ہوتا ہے کہ یہ ایام خصوصاً ماہ محرم کے ایام بہت جلدی گزر جاتے ہیں، بہت جلدی رخصت ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب محرم آیا اور کب چلا گیا۔ یہ فرصت ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یہ احسان ہے اس مالک کا ہمارے اوپر کہ ان چند دنوں میں، ایام عزا کے ان چند دنوں میں ہمیں اس نے ایک گولڈن چانس یہ دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس لیے کہ مجالس عزائے حسین آدمی نہیں بناتی ہے، انسان بناتی ہے، کردار سازی کی جاتی ہے۔ آدمی اور انسان کا فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے ہیں وہ آدمی ہیں، جتنے پروردگار عالم نے ہماری شکل کے خلق کیے ہیں سب کے سب آدمی ہیں، مگر اسی دنیا کی اچھی صفات کو اپنے وجود میں اتار کر اپنے آپ کو ممیز کر لینا اسے انسان بناتا ہے۔ مجالس عزائے حسین وہ ذریعہ ہے جو آدمی کو انسان میں تبدیل کرتی ہے، اس لیے کہ یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ فالتو کی بحث تو نہیں ہوتی، نہ سیاست ہوتی ہے، نہ تنقید ہوتی ہے، نہ نکتہ چینی ہوتی ہے، نہ مذاق ہوتا ہے، نہ مسخرہ بازی ہوتی ہے، بلکہ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ احیاء امر اہل بیت کی باتیں ہوتی ہیں، اور احیاء امر اہل بیت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان کا کوئی بھی عمل اصلاح سے خالی نہیں ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ اصلاح۔ تو یہ جو مجلس عزائے حسین، میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور دو دن سے اس پہ بحث کر رہا تھا، کل جو گفتگو جہاں پہنچی تھی، شیعہ ہونے کے لیے
صفات کیا ہیں شیعہ ہونے کے؟ شیعہ انسان، شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ شیعیت جو ہے وہ صاحبان عقل کا مسلک ہے، بغیر دلیل کے آپ ہمارے یہاں آ ہی نہیں سکتے۔ بغیر اس مذہب کو، اگر کوئی اس مذہب میں آنا چاہے تو بغیر پرکھے ہوئے آ ہی نہیں سکتا۔ دیوانوں کا کام ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں ان دیوانوں کا کام ہے جو آل محمد میں دیوانے ہو جائیں، محبت آل محمد میں، وہ ایک الگ قضیہ ہے، مگر بے عقلوں کا مذہب نہیں ہے، دلیل کے ساتھ۔ اس لیے کہ ہم یہاں ان کو وہ باتیں بتاتے ہیں، وہ کردار بتاتے ہیں۔ مجالس اعزاز حسین کل شب میں مجلس پڑھ رہا تھا مچھلی گاؤں میں، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، آپ کے سامنے بھی اسے دہرا دوں، اور تقریباً یہی موضوع ہے، چونکہ افراد مختلف ہیں لہذا پیغام تو وہی ہے نا، پیغام کربلا۔ میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ مجلس عزائے حسین میں کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ یہ نہ پڑھا جائے، وہ نہ پڑھا جائے، نہیں، سب پڑھا جائے۔ جنگیں بھی پڑھی جائیں، فتح خیبر بھی پڑھا جائے، خندق بھی پڑھا جائے، معجزات بھی پڑھے جائیں، وہ ساری فضیلتیں بھی پڑھی جائیں۔ اگر جنگیں نہیں پڑھی جائیں گی تو ہمارے جوانوں میں جذبہ شہادت کہاں سے آئے گا؟ اگر ان کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ مجمع ان انوار مقدسہ کی طرف جذب کیسے ہوگا، کیسے آگے بڑھے گا؟ لیکن میرا کہنا ساتھ میں یہ ہے کہ جنگیں پڑھی تو جائیں، مگر جنگوں کو صرف شجاعت میں محدود نہ کر دیا جائے۔ جنگ پڑھی جائے، خیبر پڑھا جائے، مگر خیبر صرف قوت بازو علی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کردار علی کی بھی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں میں نے کہا نا کہ کردار سازی کی جاتی ہے، انسان سازی کی جاتی ہے۔ ان مجلس عزائے حسین سے شیعہ کیسے شیعہ بنتا ہے؟ جب اس کی کردار سازی ہوتی ہے، جب 7 صفتیں اس کے وجود کے اندر اتر جائیں، تو جب جنگیں پڑھی جائیں، جب فتح خیبر پڑھا جائے، تو ساتھ میں یہ جب کہا جاتا ہے کہ علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اٹھایا، یقیناً اٹھایا ہوگا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے اس پر۔ مولا کائنات کی ذات جو ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے، یعنی ہمارے احساس تصور میں علی کی فضیلت سمو نہیں سکتی ہے۔ علی وہ ذات ہی نہیں ہے جو ہمارے اس مختصر سی ذہنیت میں سما جائے، بے شک بے شک، وہ ہماری اس تصور سے اور تخیل سے بہت بالا ہے، بہت بلند ہے۔ اس لیے کسی نے ایک شعر کہا تھا عربی میں، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی بصر۔ علی بشر تو ہے مگر کیسا بشر ہے کہ اس کے وجود میں اس کے رب کی صفات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بے شک بے شک، تو وہ تصورات، وہ صفات ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا ہے، مگر جب جنگیں پڑھی جاتی ہیں نا تو وہاں کردار علی بھی پڑھنا چاہیے، چونکہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہر عمل میں فضیلت ہے، ہر فعل میں فضیلت ہے، ہر قدم پر فضیلت ہے۔ جنگ خیبر میں جب مولا کائنات علم کو لینے کے بعد پیغمبر سے 40ویں دن پہنچے ہیں میدان میں، تو وہاں صرف شجاعت کا ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، وہ مقابلہ صرف پہلوانی اور کشتی کا نہیں ہے، وہ مقابلہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے عرب کے 2 شجاع کا نہیں ہے، بلکہ نہیں، وہاں ماں کے کردار کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ علی وہاں صرف زور بازو، اس لیے کہ علی صرف شجاعت کو ظاہر نہیں کرتے، نہیں، میدان جنگ میں علی کے سامنے دشمن جیسا سوال کرتا ہے علی ویسا ہی جواب دیتا ہے۔ اگر سوال تلوار کا ہے تو جواب تلوار کا ہے، اگر سوال کردار کا ہے تو جواب کردار کا ہے، اگر سوال ماں باپ کی تربیت کا ہے تو جواب ماں باپ کی تربیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مرحب نے علی کے سامنے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو علی نے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، جیسا سوال ویسا ہی جواب۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل سبحان اللہ، سبحان وہ
ادھر سے مرحب اور ادھر سے علی، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جس پر مکمل 1 گھنٹہ چاہیے کہ اس پر مجلس پڑھی جائے اور اس کے گوشوں کے، اس کے اطراف کو، مگر میں مختصر سا وقت چکی ہے اس لیے میں اس کو اشاروں میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ادھر سے ماں کے کردار کو لے کر کے آیا تو علی اپنے ماں کے کردار کو لے کر کے آئے۔ علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں قریش، قبیلے قریش کا، میں بنی ہاشم کا، میں عبد المطلب کا پوتا، میں ابو طالب کا بیٹا، ہمارے خاندان میں جو ہے سرداری چلی آئی ہے، ہم تمہارے قبیلوں کے ہمیشہ سردار۔ لیکن علی نے اپنے کسی اجداد کا نام نہیں لیا اپنی فضیلت میں، جب ماں کی بات آئی ہے تو ماں کا کردار پیش کیا۔ یعنی کہنا پھر یہ پڑے گا اصل میں خیبر 2 پہلوانوں کی جنگ کا نام نہیں ہے، خیبر وہ جنگ ہے جہاں 2 ماؤں کے کردار ٹکرا رہے ہیں۔ اور تربیت پر اگر پہلو، یہ ایک مسئلہ، اور اگر تربیت کے پہلو پر نظر کی جائے تو دیکھا نہیں آپ نے، مرحب کی ماں نے مرحب سے کہا تھا سب سے لڑنا، جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا، مگر تربیت صحیح سے کی نہیں تو ماں کی بات مانی نہیں۔ اگر تربیت صحیح ہوتی تو ماں کی بات ذہن میں تو تھی مگر مان لیتا، حیدر سے نہ لڑتا، ماں کی باتوں کو، یہاں ایک پیغام میں آپ کے سامنے دوں گا، ماں کی بات کو رد کر کے حیدر سے لڑا تو ہلاک ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں، اگر ماں کوئی جملہ تمہارے لیے کہتی تو یقین جانو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یا تمہاری حفاظت کے لیے یا تمہاری صفات کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ سب سے لڑنا، سب سے لڑنا، مگر حیدر نامی انسان سے نہ لڑنا، یہ ایک ماں کی تربیت ہے۔ اور دوسری ماں کی تربیت یہ ہے کہ جھولے میں اپنے بچے کو ڈال کر لوری دیتے ہوئے کہتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال میں نے تیرا نام حیدر رکھا ہی اس لیے ہے کہ کسی سے نہ گھبرانا، یعنی جتنے آئیں گے تجھ سے کم رہیں گے، تو سب سے بلند رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد لہذا یہ پڑھا جائے، خیبر کو جنگوں سے نکال کر کردار کی صورت میں ڈالا جائے تو خیبر کو سننے کا لطف بڑھ جاتا ہے، خیبر کو سننے کا مزہ بدل جاتا ہے۔ خیبر کے بہت سارے واقعات، میں سب ساری باتوں کو یہاں پر روک رہا ہوں اور اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں کہ کردار سازی ہے یہ مجالس عزائے حسین، لہٰذا یہاں کردار سازی کی بات ہونی چاہیے۔ فضیلتوں کے پیرائے میں تربیت انسان کے اصول بانٹنے چاہیے، فضیلتیں بیان ہو مگر اس کے صدقے میں کچھ ایسی چیزیں مل جائیں کہ جس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے، ہمارے جوانوں کی تربیت ہو جائے، ہمارے معاشرے کی تربیت ہو جائے، ہمارے قوم کی تربیت ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں سنو علی کا شیعہ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے ہم المتبازلون فی ولایتنا، علی کے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ میں علی کے شیعہ ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ کس چیز کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں؟ صفات شیعہ میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہماری راہ میں علی کے شیعہ ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو پہلا تصور جاتا ہے ذہن انسانی کا نا خرچ سن کر کے، وہ روپے پیسے کی طرف جاتا ہے کہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور روپے پیسے کی حیثیت ان کے لیے نہیں ہے۔ اور روپے پیسے، اچھا کون سا مذہب ہے جس میں خرچ نہیں ہوتا؟ کس مذہب میں خرچ نہیں ہے؟ ہر مذہب میں خرچ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مندروں میں بڑے بڑے کتنے کوئنٹل سونے چڑھا دیے جاتے ہیں، گرودواروں میں بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دی جاتی ہیں کہ لنگر لگائیں گے، یہ فلاحی کام کریں گے۔ بڑی بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپنیاں اپنے پروفٹ کے شیئروں کو وہ اپنے چرچ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس سے فلاحی کام ہو، اس سے انسانوں کی بہبودی اور فلاح و بہبودی کے لیے کام ہو، یہ ہوتا سنا ہے نا آپ نے۔ تو مذہب تو خرچ کی بنیاد پر ہی چلتا ہے، مذہب چلتا ہی ہے خرچ سے، خرچ نہیں کرے گا مذہب نہیں چلے گا۔ اما آپ کا اسلام بنیاد پڑی، خدیجہ نے اپنی دولت خرچ کر دی، وہ ابتدا سے خرچ ہو رہا ہے، آپ نے خرچ کر دیا تو کیا بڑی بات کر دی۔ یہ وہ جو لوگ
تھوڑا بہت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سخت ہے، سنبھال لیجئے گا اس کو، مگر کہنا پڑے گا اور ضروری ہے کہ کہا جائے. ہو سکتا ہے یہاں سے مربوط نہ ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مبرہ ہوں اس بات سے، مگر جہاں جہاں پر بھی یہ پیغام جائے، چونکہ یہ آن لائن بھی چل رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی جاتا ہے، جو بھی ہماری اس بات کو سنیں، وہ لوگ جو مجلسوں میں اور اپنے دین میں اپنے مذہب میں تھوڑا سا خرچ کر کے یہ دکھاوا کرتے ہیں، پورا پیسہ محرم میں خرچ کر دیا. یہ جذبہ آ جاتا ہے نا، تھوڑا سا مہنگا تبرک کیا لے کر کے آئے اور پیچھے ہاتھ رکھ کر کے دیکھنے لگے کوئی کچھ تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی بتا رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے نا. جذبہ ہو جاتا، فطرت انسان میں خرچ کیا ہے تو کم سے کم 2-4 آدمی آئیں اور وہ ہماری تعریف کریں، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آتی یہ تم خرچ کر رہے ہو نا، یہ تمہارا ہے کہاں؟ یہ جو تمہاری جیب سے نکل کر کے جا رہا ہے یہ تمہارا ہے کہاں؟ اما ان کے صدقے میں تو تمہیں ملا ہے. اگر نظر رحمت اہل بیت اطہار نہ ہوتی تو ہمارے گھروں میں یہ دولت کی بارش کہاں سے آتی؟ یہ خرچ کرتے ہیں تو بڑھتا. عجب ہے غم حسین اور عجب ہے اہل بیت کی راہ میں خرچ کرنا. جتنا انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل. میں نے تو نہیں دیکھا کہیں خرچ میں کمی آئی ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں خرچ کیا ہو اور کمی آئی ہو. میں نے تو یہی دیکھا ہے کسی نے اس سال تھوڑا سا تبرک کیا، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، آگے اس سال اس سے بڑا تبرک لے کر کے آتا ہے، اس سے زیادہ خرچ. میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا، کہیں مجھ سے کسی نے نہیں کہا پچھلی سال یہ بانٹا تھا اب کی بار پیسہ نہیں ہے. نہیں بڑھ جاتا ہے. اور یقیناً جس کی مجلس ہے، جس کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ دیتا ہے، مگر خرچ یہ والا خرچ مراد ہے ولایت کی راہ میں؟ روپے پیسے یہ تو ان کا ہے، انہی کا سامان ان کے لیے خرچ کر کے ہم ان کے اوپر کیا کریں گے؟ تو روپے پیسہ نہیں. امام کو کیا چاہیے؟ امام 28 رجب کو مدینے سے نکلے، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، مدینے سے جب نکلے تو چھوٹا سا قافلہ ساتھ میں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بنی ہاشم کے، سب کے سب مدینے سے باہر. اثناء راہ میں کسی صحابی نے امام کے کسی ساتھی نے امام سے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا نے کہا ایسی سی بات ہوئی ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، بیعت کا مطالبہ کیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے مدینہ چھوڑ دیا، وطن ترک کر دیا. یقیناً لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی. اچھا جنگ ہوگی، یہاں سے نتیجہ آپ کے سامنے، جنگ ہوگی. ہاں جنگ ہوگی، ہو سکتا ہے ہمارے سر و تن میں جدائی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے اسیر کر لیے جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے جوان شہید کر دیے جائیں. کہا اچھا مولا اگر جنگ ہوگی تو مجھے تو بہت کام ہے، مجھے بہت زیادہ کام ہے، میں تو نہیں جا پاؤں گا. یہ میری تلوار رکھ لیجئے، بہت تیز تلوار ہے، فلاں دکان سے اور فلاں بازار سے لے کر آیا تھا، وہاں کی تلوار مشہور ہے، یہ آپ کی کام آئے گی. مولا نے کہا نہیں اسے نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں. ایک صاحب میرے کہنے لگے مولا میں نہیں جا پاؤں گا، میری سواری میرا گھوڑا لے لیجئے، بہت تیز بھاگتا ہے. عرفان بھائی جملہ سنیے گا، میں نہیں جا پاؤں گا، میرا گھوڑا لے لیجئے، بہت تیز بھاگتا ہے. تیز بھاگنے والے گھوڑے کی پیشکش کسے کر رہا ہے؟ یہ تیز بھاگنے والے گھوڑے کی ضرورت جنگ میں کیا ہے؟ اصل میں اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے شروع سے جنگوں کو دیکھا تھا، بڑے بڑے نامور لوگ تیز گھوڑا ہی لے کر کے جاتے تھے، کب بھاگنا پڑ جائے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کسے پیشکش کر رہا ہے؟ تیز گھوڑے کی. کہا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے. کہا مولا درہم و دینار لے لیجئے آپ کے راستے کے خرچ کے لیے. مولا نے کہا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے. جب ساری چیزیں رد کر دی، مولا آپ کو چاہیے کیا؟ نہ تلوار چاہیے، نہ سواری چاہیے، نہ دولت چاہیے، پھر آپ کو چاہیے کیا؟ حج کو اپنے عمرے میں تبدیل کیا، مکے سے باہر نکلے، ایک مقام پر لوگوں کا مجمع کھڑا ہوا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے حضور ضرورت کیا ہے آپ کو؟ وہاں ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے امام نے فرمایا من کانا فینا بازلا مہجتہ فلیرحل معنا. نہ روپے پیسے چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ سواری چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تم میں سے جو اپنا نفس قربان کرنا چاہے وہ حسین کے ساتھ آئے. حسین کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وجود کی ضرورت ہے، نفس کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد.
نہ روپے پیسے، نہ سواری، نہ گھوڑا، نہ تلوار، کچھ نہیں. جو اپنا نفس خرچ کرنا چاہے، اپنا وجود خرچ کرنا چاہے، اپنی جان خرچ کرنا چاہے، فَلْيَرْحِلْ مَعْنَا، وہ آئے ہمارے ساتھ. ہم نے تو پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعلی ابن ابی طالب. ہم نے پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا ہے، سواری کی ضرورت وہاں ہو جہاں حصول حکومت کی تمنا ہو. تلوار کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جب جنگ کرنے کا ارادہ ہو اور کسی ملک کو قبضہ کرنے کا ارادہ ہو. میں نہ شر پھیلانے نکلا ہوں، میں نہ ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ میں فساد کرنے نکلا ہوں، نہ میں حصول حکومت کے لیے نکلا ہوں. ارے میرا پورا وجود تو وقف ہے پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے. میں نکلا ہوں تاکہ اوامر الہیہ تو پہنچاؤں، نواہی سے میں لوگوں کو روک دوں. میں یہ چاہتا ہوں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کروں. تو اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے مجھے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت ہے. مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت ہے. تم میں سے جو حسین کے ساتھ آنا چاہے اپنے وجود کو لے کر کے آئے. اس جملے کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مکے سے چلتے وقت امام کے ساتھ متعدد افراد جڑ گئے تھے. متعدد افراد، فرزند رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فرزند فاطمہ ہیں، اور یہ چلیں گے حکومت، جنگ کریں گے تو حکومت حاصل ہوگی تو ہم کو مال غنیمت ملے گا. اور اس چکر میں جیسے ہی امام نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس لیے نکلا ہوں، حکومت وغیرہ نہیں لینا، جو اپنا نفس خرچ کرنا چاہے وہ آئے، تو وہیں سے لوگ الگ ہٹتے چلے گئے. مکے کے بعد ہی اسی مقام پر لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا مولا کا. انہوں نے ساتھ چھوڑا، توجہ کیجئے، انہوں نے ساتھ چھوڑا کہ جن کی نظر میں دنیا تھی، دین نہیں تھا. جن کی نظر میں دنیا تھی، دین نہیں تھا. گھبرائیے نہیں، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کی اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے ہے. چاہے جتنی بھی مصیبت ہو جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہو جائے، چاہے جتنی بھی بڑی بیماری آ جائے، چاہے جتنا پانی برس جائے، جذبہ برقرار رہنا چاہیے. اس لیے کہ نگاہوں میں مادیات نہیں ہے، نگاہوں میں اس بزم کی نورانیت ہے جو چند دنوں میں ہمیں حاصل کرنی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. لہذا جنہوں نے اپنے نفس کو خرچ کرنا چاہا وہ حسین کے پرچم کے نیچے آ گئے. اور جو یقین جانیے جن کے کردار زندہ تھے، جن کے ضمیر بیدار تھے، وہ حسین کے ساتھ آئے. جون جیسا غلام، جون کیوں آئے تھے امام کے پاس؟ جون جب آئے ہیں میدان جنگ میں امام حسین سے اجازت مانگنے تو مولا کا عجیب جملہ تھا، اللہ حسین کی مظلومی، حسین کی مجبوری اس حد تک پہنچی ہے، جون جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے. جون کون ہے؟ جون حبش کے رہنے والے ان غلاموں میں سے تھے. اس زمانے کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا. تو ایسے افراد عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس آتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے مجھے اپنے یہاں رکھ لیجئے، میں دن بھر آپ کے یہاں کام کروں گا، صرف اس کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا دے دیجئے. جو انسان اپنے شکم پروری کے لیے حسین کے پاس آیا ہے، مگر کردار حسین اور صفات حسین اور کرامات حسین نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا ہے کہ آج وہ اپنی جان دینا چاہتا ہے حسین کے اوپر. حسین نے کردار سازی کی ہے، حسین نے کردار بنایا. آج 3 محرم ہے، خیمے نصب ہیں نہر فرات کے کنارے، 2 دن رہے ہیں، 2 دن. دوسری محرم کو نصب ہوئے، 4 محرم کو ہٹائے گئے. فرات کے کنارے کیوں نصب کیا مولا؟ کہا میری ماں کا مہر ہے یہ دریائے فرات، اس پہ تو ہمارا حق ہے، اس پانی پر یہ ہماری اماں زہرا کا حق مہر ہے. تو یہاں ہم نے کیا.
مگر افسوس مسلمانوں پر کہ زہرا کے حق کو جا بجا چھینا ہے. کبھی دربار میں باغ فدق کو، کبھی کربلا میں دریائے فرات کو. ان نہ جانے اس مظلومہ پر کون سا ظلم اور اس سے کون سی عداوت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ زہرا پر ظلم کرے. مولا دریائے فرات کے کنارے کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی نگاہوں میں وہ 7 محرم سے پانی کا بند ہونا موجود ہے کہ جب بچوں کے ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ جائیں گی، جب جوان آ کر کے اپنے باپ کے سامنے کہے گا بابا ایک قطرہ آب مل جاتا، بابا یہ لوہے کی زرہ میرے جسم کو جلائے جاتی ہے، بابا ایک قطرہ. امام کی نظروں میں موجود تھا مگر پر خیمے ہٹا دیے گئے دریائے فرات سے. عزیزان ایمان، محرم کا مہینہ ہے. اس محرم نہیں بلکہ سال بھر جب بھی پانی پیو تو پانی دیکھ کر کے ضرور کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہی تو پانی تھا نا جس کے لیے حسین، جس کے لیے امام زمان کہتے ہیں سلام اس جد مظلوم پر جسے پیاسا رولا رولا کر شہید کیا گیا. اور جب پانی پی لو، ٹھنڈا پانی جب تمہاری حلق سے اتر کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو ضرور کہنا پروردگار لعنت کرے دشمن حسین پر جس نے حسین پر ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا. یہ ضرور جب بھی پانی آپ کے سامنے آئے بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. حسین کے نام پر کچھ نہ ہونا محرم میں کھڑے ہو جائے کریے گھر کے سامنے، کچھ پانی لے کر کے، کچھ گلاس لے کر کے آنے جانے والے لوگوں سے کہہ دیا کریے پی لو میرے مولا حسین کے نام پر، پی لو. یہ بڑا عمل ہے، بڑا ثواب ہے. اس کا جزا ملتی ہے. سیدہ زہرا جزا دیتی ہے اس عمل کی. کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، اپنے گھر سے ایک بالٹی پانی لانا ہے، سڑک پر کھڑا ہونا ہے، آنے جانے والوں سے یہی کہنا ہے حسین کے نام کی سبیل ہے، تم پی لو، شاید میرا مولا اس عمل سے خوش ہو جائے. آپ کو پتہ ہے سیدہ جزا کیا دیتی ہیں؟ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یمن میں کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر گیا. یمن کی گرمی بڑی مشہور. قبرستان میں وہ اپنے بچے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جب جاتی تھی تو دیکھتی تھی لوگ دور دور سے اپنے مردوں کی قبر پر آئے ہوئے پیاسے تھے. تو اس نے کیا کیا؟ ایک مشک لیا، کچھ کوزے لیے، لے کر کے آئی قبرستان میں، لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا. لوگوں کو جب پانی دیتی تھی تو کہتی تھی لو اس پانی کو پیو، حسین کی پیاس کو یاد کرو. یہ اس کا طریقہ تھا. ایک دن پانی پلاتے پلاتے کچھ دور نکل گئی. جب واپس پلٹ کر آئی تو کیا دیکھا کہ اس کے بیٹے کی قبر پر کوئی نقاب پوش بی بی ہے جو بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. اس نے آ کر دیکھا، کہا اچھا یہ کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی بی بی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کیوں بیٹھی ہے؟ اس معظمہ نے سنا نہیں، کہا نہیں یہ میرا عزیز ہے. کہا نہیں بی بی آپ کو غلط فہمی، ابھی میں یہاں بیٹھی فاتحہ پڑھ رہی تھی، ابھی پانی پلانے چلی گئی، یہ میرے بیٹے کی، آپ اپنے بیٹے کی قبر پر جائیں، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ایک مرتبہ معظمہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھ سے پوچھتی ہے یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تو یہ جو پانی پلا رہی ہے کس کا نام لے کر پلا رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں تو اپنے مولا آقا حسین کا نام لے کر پانی پلا، میرا مولا مظلوم پیاسا سپا کیا گیا، میں اس کے نام سے پانی پلا رہی ہوں. اور ایک مرتبہ اس معظمہ نے آواز دی اے بی بی تو میرے بیٹے کے نام سے پانی پلا رہی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر پر قرآن پڑھ رہی ہوں، تو نے میرے بچے کو یاد کیا، میں تیرے بیٹے کو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ پانی کے مصائب، یہ پانی کے قطرات، یہ پانی کے جملے بڑے بڑے تڑپانے والے جملے. اور آج تو جمعہ ہے نا، آج تو صبح میں دعائے ندبہ ہوئی ہوگی نا، آج تو آپ نے نعرہ بلند کیا ہوگا این الطالب بتمل مقتول پہ کربلا، اے مقتول کربلا کے خون کے طالب، آپ کا یقیناً میرا مولا آیا ہوگا، وہی مولا جو زیارت ناہیہ میں یہ جملہ کہتا ہے السلام علی الشفت البازلات، ارے سلام ہو میرا ان سوکھے ہونٹوں پر جس پر پپڑیاں پڑ گئی تھی، مجھے نہیں پتا. ارے میرا مولا، میرا وقت کا امام کس ہونٹ کی بات کر رہا ہے؟ علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں کی، یا علی اکبر کی پپڑیاں پڑے ہوئے ہونٹوں کی، یا حسین کے سوکھے ہونٹوں کی، یا اس معصوم بچی کے سوکھے ہوئے خشک لبوں کی بات کر رہا ہے جو جب بھی پانی دیکھتی تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹتی ارے یہی پانی تھا، میرا بھیا مارا گیا،
میرا چچا مارا گیا، ہائے ہم کربلا میں پیاسے۔